السلام علیکم۔ درس حدیث صبر کا بیان۔ مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے ایک لڑکے کو میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے جادو کا علم سکھاؤں۔ بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیجا۔ اس لڑکے کے راستے میں ایک راہب تھا۔ لڑکا راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ لڑکے کو راہب کی باتیں بہت پسند آئیں۔ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں راہب کی مجلس میں بھی بیٹھتا۔ چنانچہ لڑکے نے راہب کے پاس جا کے اس بات کی شکایت کی۔ راہب نے کہا، جب تم جادوگر سے خطرہ محسوس کرو تو اسے کہو مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور گھر والوں سے خطرہ محسوس ہو تو انہیں کہو مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے اپنے راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا، آج معلوم ہو جائے کہ یہ ساحر یعنی جادوگر بہتر ہے یا وہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے درست ہے تو اس جانور کو مار ڈال تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ یہ دعا کر کے اس نے پتھر جانور کو مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے یہ سارا معاملہ جا کے راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا، آج تجھ کو مجھ پر فضیلت حاصل ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اب تو ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں تجھے مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ بس جب تجھے مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے تو میرے متعلق کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اب یہ لڑکا انسانوں کی دیگر بیماریوں کا علاج کرتا رہا، اس کے روحانی علاج سے وہ تندرست ہوتے رہے۔ اب یہ لڑکا دیگر تمام بیماریوں میں مبتلا انسانوں کا علاج کرتا رہا، اس کے روحانی علاج سے وہ تندرست ہوتے رہے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک سپاہی جو اندھا ہو گیا تھا، وہ لڑکے کی خدمت میں بہت سارے تحفے لے کر پہنچا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے شفا دے دیں تو یہ تمام تحفے تمہیں دے دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اسے شفا بخش دی۔ بادشاہ کا وہ سپاہی حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ بادشاہ نے کہا، بینائی کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو گرفتار کرنے اور اس پر تشدد کرنے کا حکم دیا۔ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ اس لڑکے کو بھی بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا، اب تیرے جادو کی مقبولیت کا یہ علم ہے کہ تو جادو سے اندھوں کو تندرستی عطا کر دیتا ہے، اور تو بہت ماہر ہو گیا ہے۔ لڑکے نے کہا، شفا میں نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو بھی پکڑ کر لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے اس سپاہی کو منگوایا، اس سے کہا گیا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کے بھی درمیان میں آرا رکھ کے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے بعد لڑکے کو لایا گیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک خاص جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور اگر اپنا دین چھوڑ دے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو نیچے دھکا دے دو۔ وہ جماعت اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئی۔ لڑکے نے وہاں پہنچ کر دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان کی طرف سے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا، وہ سب نیچے گر گئے اور وہ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، مجھے اللہ نے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ اس کو ایک چھوٹی کشتی میں سوار کرو۔ جب سمندر کے بیچ
یعنی درمیان میں پہنچو تو اگر دین سے باز نہ آئے تو اس کو سمندر میں پھینک دینا۔ جب وہ 20 سمندر میں پہنچے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے نجات دے۔ دعا مانگتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اور بادشاہ سے کہا تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میری بات پر عمل نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے سولی دینے کے لیے کسی لکڑی پر لٹکاؤ، پھر میرے تیروں میں سے ایک تیر نکال کر کمان پر رکھو اور کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا رب ہے، کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ، اس طرح تم مجھے قتل کر سکو گے۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لیا، لڑکے کو سولی پر لٹکایا، اس کے تیروں میں سے ایک تیر نکال کر کمان پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر تیر مارا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا، لڑکے نے وہیں ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے حکومت کے جتنے لوگ تھے وہ سب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ جس بات کا تجھے خطرہ تھا وہی بات ہو گئی، تمام لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے سڑکوں میں کھندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو ان میں ڈال دو۔ چنانچہ ان کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آخر میں ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے آگ میں داخل ہونے سے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کی تو لڑکا جو اس کا بچہ تھا وہ بول اٹھا، اماں صبر کرو، یقیناً تم حق پر ہو۔